پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ فقہ حنفی کے روشنی میں ایک لڑکی جو عاقلہ ہو، بالغہ ہو، وہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص سے نکاح کر سکتی ہے جو دین کے اعتبار سے، عادات، اطوار، پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائی بہنوں کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کفو کہتے ہیں، ہم پلہ ہونا، ہم نظیر ہونا۔ تو گویا کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے جو میں نے بتایا، کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں شرعی مسئلہ بتاؤں، لیکن میں بچیوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا از خود قدم اٹھانا، اگر شریعت اگرچہ آپ کو اجازت دیتی بھی ہو، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لڑکوں کے ساتھ آپ کا اختلاط ہونے سے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ مردوں کو سمجھ گئی ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ مرد کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جیسے عورت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عورتیں بھی ملمہ کاری کر کے ہوتی ہیں، بناوٹ کر کے، اور لڑکے بھی کم نہیں ہوتے۔ پتہ جب چلتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، پتہ جب چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جب قریب ہو کر زنا ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد ان دونوں کی حالتیں دیکھیں اور ان دونوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھیں۔ اس لیے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ از خود قدم نہ اٹھائیں، ماں باپ کو اعتماد میں لیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں گی، ساری زندگی سکون سے رہیں گی۔ اور ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کے اندر، اس طرح کا اگر کوئی لڑکی قدم اٹھاتی ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ بعض چیزیں فی نفسی شرعی لحاظ سے جائز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس میں لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس پر باتیں کریں گے اور وہ باتیں آپ کے والدین کے لیے باعث شرم و عار بنیں گی تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنے والدین کو ایک دائمی دکھ میں مبتلا کرنا۔ اس لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے، اگر فرض کر لیں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور ان کے ذریعے وہ کام کروائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔